حقیقت الشکر اخی المسلم الموفق الشکر من اعلی المنازل وارقى المقامات وهو نصف الایمان فالایمان نصفان نصف شکر ونصف صبر والشکر مبنی على 5 قواعد الاولى خضوع الشاکر للمشکور الثانیہ حبه له الثالثة اعترافه بنعمته الرابعة ثناؤه عليه بها الخامسة ألا يستعمل النعمة فيما يكره المنعم. فالشكر إذن هو الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع وإضافة النعم إلى موليها والثناء على المنعم بذكر إنعامه وعكوف القلب على محبته والجوارح على طاعته وجريان اللسان بذكره. حقیقت الشکر، شکر کی حقیقت، یہ اصل الشکر سے ملتا جلتا ہے جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. اخی المسلم الموفق، اے میرے توفیق دیے ہوئے مسلمان بھائی، یعنی جس کو توفیق ہوئی کہ یہ کتاب پڑھے اور شکر ادا کرے. الشکر، شکر ادا کرنا، من اعلی المنازل، درجات میں سے سب سے بلند درجہ ہے، وارقى المقامات، اور بلند ترین مقام ہے. وہو نصف الایمان، اور وہ ایمان کا آدھا ہے، یعنی آدھا ایمان ہے. فالایمان نصفان، ایمان کے 2 حصے ہیں، نصف شکر، آدھا شکر، ونصف صبر، اور آدھا صبر. والشکر مبنی علی 5 قواعد، اور شکر مبنی ہے 5 اصولوں پر، قاعدوں پر. الاولی، نمبر 1، خضوع الشاکر للمشکور، شاکر کا، شکر کرنے والے کا، مشکور یعنی جس کے لیے شکر کیا جاتا ہے اس کے لیے عاجزی اختیار کرنا. الثانیہ حبہ لہ، اس سے محبت کرنا. الثالثۃ اعترافہ بنعمتہ، اس کی نعمت کا اعتراف کرنا، یعنی دینے والے کی نعمت کا اعتراف کرنا. الرابعہ ثناؤہ علیہ بہا، اس نعمت کی بنا پر اس کی تعریف کرنا. الخامسہ الا یستعمل النعمت، یہ کہ نہ وہ استعمال کرے نعمت کو، فیما یکرہ المنعم، اس کام میں جسے منعم نعمت دینے والا ناپسند کرتا ہے. فالشکر اذن ہوا، پس شکر یہاں اس معنی میں ہے کہ الاعتراف بنعمت المنعم، نعمت دینے والی کی نعمت کا اعتراف، علی وجہ الخضوع، عاجزی کے ساتھ، واضافۃ النعم الی مولیہا، اور نعمت کی نسبت اس کے دینے والے کی طرف کرنا کہ فلاں کی ہے دی ہوئی. والثناء علی المنعم، نعمت دینے والے کی تعریف، بذکر انعامہ، اس کی نعمت کا ذکر کر کے، اس کے انعام کا ذکر کر کے. وعکوف القلب علی محبتہ، اور دل کا اس کی محبت پر جم جانا. عاکفین ہوتا نا جم کے عبادت کرنے والے. والجوارح علی طاعتہ، اور جسم کے اعضاء کا اس کی اطاعت پر جم جانا. وجریان اللسان بذکرہ، اور جاری ہونا زبان کا اس کے ذکر پر. اصل الشکر میں ترتیب زیادہ بہتر تھی، بہت لاجیکل تھی. یہاں بھی باتیں تقریباً کم و بیش وہی ہیں، تھوڑا سا ترتیب میں فرق ہے اور تھوڑا انداز میں فرق ہے. تو یہاں یہ کیا کہتے ہیں کہ شکر کے 5 اصول ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ شکر جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے کہ وہ آدھا ایمان ہے. یہ جب بھی بات ہوتی ہے نا کہ طہارت ایمان کا حصہ ہے، نکاح ایمان کا حصہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یعنی کہ بس آدھا وہ اور باقی سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اس کا مطلب یہ اصل میں کسی چیز کی انتہائی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ اس عمل کا تعلق ایمان سے ہے. اور آدھے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑا حصہ ہے، جسے شطر الایمان کہتے ہیں. تو حقیقت میں ہماری جتنی بھی عبادات ہیں وہ ایمان سے ہی پھوٹتی ہیں، اور ایمان کی تکمیل ہی عمل سے ہوتی ہے. عمل ایمان میں داخل ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے شکر گزار بننے کے لیے؟
جس نے نعمت دی ہے اس کے آگے عاجزی. والدین نے جو کچھ ہمیں دیا اس کی بنا پر ہمیں ان کے سامنے کیا کرنا ہے؟ عاجزی اختیار کرنی. اچھا کچھ بچے یہ کہتے ہیں نہیں ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی، یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا. ان کو کئی شکایتیں ہوتی ہیں اپنے ماں باپ کے خلاف. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بات جب کرتے ہیں تو بدتمیزی سے کرتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے، ان کے خلاف سوچتے رہتے ہیں، ان کے خلاف اوروں سے بات کرتے ہیں، کبھی کسی سے کوئی جا کے غیبت کرتے ہیں ماں باپ کی، کبھی کسی سے. ہم اپنے طرز عمل پہ غور کریں. ٹھیک ہے ماں باپ انسان ہیں، وہ غلطی کر سکتے ہیں، ان کے اندر کمزوریاں بھی ہیں، اور آپ اپنی بات میں 100% درست ہو سکتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی، آپ کی نسبت آپ کی بہن کے بھائی کو زیادہ اہمیت دی. لیکن ایسی زیادتیاں چند ایک ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے برعکس ان کے احسانات کہیں زیادہ ہیں. صرف ماں کا آپ کو تکلیف پہ تکلیف اٹھا کے پیٹ میں رکھنا، جنم دینا، دودھ پلانا، آپ کی غلاظتوں کو صاف کرنا، صرف یہی ایک احسان اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ باقی ساری زندگی آپ پر ظلم کرے تو بھی وہ ظالم نہیں، کیونکہ اس کا یہ احسان ایسا ہے کہ جس کا مداوع کسی شکل میں نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ انسان اس احسان کو مان کر اس کے آگے شکر گزار ہو. کیونکہ بعض اوقات ماں باپ کوئی ایک زیادتی کر جاتے ہیں، ہم ساری نعمتیں بھول کر اس ایک کو پکڑ کے ان کو ذلیل کرتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں. تو جو شخص ماں باپ کا ناشکرا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کبھی بھی راضی نہیں کر سکتا. ماں باپ مسلمان بھی نہ ہوں تب بھی ان کے ساتھ احسان کا حکم. حضرت اسماء کی والدہ ابھی مسلمان نہیں تھی، شرک پر تھی، وہ مدینہ آئی، انہوں نے کچھ بیٹی سے مدد کی درخواست کی تو حضرت اسماء جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی پوچھنے کے لیے کہ میری ماں آئی ہے اور وہ مجھ سے کچھ چاہتی ہے تو کیا میں اس کو دوں؟ آپ نے فرمایا صلی امکی، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، خواہ وہ مشرک پھر بھی صلہ رحمی کرو، کیونکہ اس کا ایک احسان ہے تم پر. اسی طرح بعض اوقات ماں اور باپ میں نہیں بنتی، بچے پارٹی بن جاتے ہیں، کوئی ماں کی طرف ہو جاتا ہے، کوئی باپ کی طرف ہو جاتا ہے. جو ماں کی طرف ہوتا ہے باپ کو کوستا رہتا ہے، جو باپ کی طرف ہوتا ہے ماں کو کوستا رہتا ہے. کوئی حق نہیں آپ کو، ان کا اختلاف ان پہ چھوڑ دیں. آپ کے لیے دونوں معزز ہیں، دونوں آپ کے ماں یا باپ ہیں، بس بات ختم. آپ ان سے بدتمیزی سے بات نہیں کریں گے، آپ ادب کا دامن تھامے رکھیں گے. خضوع الشاکر للمشکور، سب سے پہلی چیز ہے عاجزی. الثانیہ حبہ لہ، اس کی محبت، اس سے محبت کرنا. اور محبت جبھی آتی ہے جب آپ کسی کا احسان مانتے ہیں. جو محسن ہوتا ہے اس کی محبت آ ہی جاتی ہے دل میں، لیکن اگر احسان نہ مانے تو پھر محبت نہیں آتی. اب دیکھیے کہ اگر آپ کسی جانور کے ساتھ احسان کرتے ہیں نا تو وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے آنے لگتا ہے. آپ میں سے کسی نے بلی پالی ہوئی ہے؟ کیا کرتی ہے بلی آپ کے ساتھ؟ جہاں آپ جاتے ہیں وہاں آ جاتی پیچھے پیچھے، محبت کرتی ہے آپ سے. کتا تو اس سے بھی شاید زیادہ کرتا ہے، لیکن اس کی مثال اسی نہیں لوں گی کہ گھر میں اس کو نہیں رکھ سکتے، ورنہ ایک قرات نیکیاں جو ہے نا آپ کی وہ روز مائنس ہوتی رہیں گی. اسی طرح آپ کوئی مرغی پالیں، کوئی پرندہ پالیں تو آپ اس کو بلاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ آپ مرغی بلاتے آہ 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 تو وہ کیا کرتی؟ پیچھے پیچھے آنے لگتی، چاہے آپ نے پکڑ کے اس کو ذبح ہی کرنا ہو. تو محسن کی محبت قدرتی بات ہے، جو کسی پر احسان کرتا ہے نا اس کی محبت دل میں آئی جاتی. بعض اوقات رشتوں کے درمیان دوریاں آنے لگتی ہیں، شکوے شکایتیں گلے پیدا ہونے لگتے ہیں، اور ایک دوسرے سے کچھ نفرتیں پیدا ہونے لگتی ہیں، غصے بھر جاتے ہیں دلوں میں. حل کیا ہے؟ کیا کریں؟ انتقام لے، احسان کریں. الاحسان یقطع اللسان، احسان زبان کاٹ دیتا ہے. کیا مطلب اس کا؟
اگر کوئی شخص تمہارے خلاف بہت بولتا ہے نا اور آپ اس کو کچھ نہ کچھ بھجوا دیں، وہ بیمار ہو، اس کی عادت کر لیں، تو کیا ہوگا؟ ایٹ لیسٹ وہ اپنی زبان بند کر لے گا آپ کے خلاف. حد سے بڑے ہوئے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ بہت کم ہوتے ہیں، لیکن عام لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کو ناراضگیاں اور گلے شکوے ہوتے اس سے کہ آپ ان کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہوتے، اور خصوصاً رشتہ داروں کو. جب وہ آپ سے گلا شکوہ کریں، آپ تو آئے ہی نہیں، آپ نے تو پوچھا ہی نہیں، آپ نے تو یہ کیا ہی نہیں، صفائیاں نہ دیں، بس مسکرا دیں، آپ صحیح کہتے ہیں، واقعی مجھ سے کوتاہی ہوئی، معاف کر دیں آپ مجھے، اور احسان کریں جواب میں. کیا معاملہ بڑھے گا یا ختم ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. ہمیں یہ طریقہ نہیں آتا. ہم سب سے پہلے تو کیا کرتے ہیں؟ صفائی دیتے ہیں، نہیں یہ ایسے نہیں تھا، ایسے تھا، ایسے تھا، ایسے تھا، ایسے تھا، بحث. دوسرا ماننے کو تیار نہیں، ہم منوانے کے لیے پیچھے پڑے ہوئے. نتیجہ کیا ہوگا؟ جتنا پہلے خرابی تھی نا، اس سے 10 گنا زیادہ ہو جائے گی کلیریفیکیشنز میں. ایک دفعہ کہہ دیں ہاں I'm sorry، واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، بات ہی ختم. دوسرے کا بھی غصہ اور اکڑ ٹھنڈی ہو جائے گی. اب وہ اور کیا کرے گا؟ وہ جب آپ نے کہہ دیا کہ بھی ٹھیک ہے، ہو سکتا وقتی طور پہ نہ مانے، لیکن اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیں. آپ کا کام تھا، آپ نے کر لیا، بات ختم. کیونکہ کہیں نہ کہیں غلطی تو ہماری ہوتی ہے نا، تو معافی مانگنے میں کیا حرج ہے؟ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عاجزی، محبت. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں دیا گیا تھا؟ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. آپ اپنے کندھے ان کے لیے جو مومنوں میں سے آپ کی پیروی کر رہے ہیں ان کے لیے جھکا دیجئے. جو آپ کے فالوور ہیں، جو آپ سے چھوٹے ہیں، ان کے آگے آپ جھک جائیے. تو جس کا احسان ہو اس کے آگے کتنا جھکنا ہوگا. یعنی یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جن پر آپ کا احسان ہے آپ ان کے لیے نرم ہو جائیے، ان کے آگے جھک جائیے. کیا خوبصورت تعلیم ہے. ایسا ہوتا ہے ایک لیڈر. کیا خوبصورت لیڈرشپ کے اصول دیے ہیں قرآن میں. کتنے ہیں ایسے لیڈر، اور جو ہیں آپ دیکھیے پھر ان کی قدر کتنی ہے دنیا میں. ہمیں ذرا سا کوئی عہدہ مل جائے، کوئی مقام مل جائے، کوئی نام مل جائے، اکڑنا شروع ہو جاتے ہیں. بس اب تو جو باقی لوگ ہیں وہ میری بات ہی مانے، ان کو تو بس میرے حکم کی پیروی کرنی چاہیے. اور اگر ذرا سی بھی وہ آگے سے کوئی بات کرے تو ہم ریئیکشنری ہو جاتے ہیں، ہم غصے میں آ جاتے ہیں. تم ہوتے کون ہو مجھے چیلنج کرنے والے؟ اور اس سے اپنے آپ کو الوف کر لیتے ہیں. اب اس سے تو بات ہی نہیں کرنی، اس کو تو نکال ہی دو، اس سے تو جان چھڑاؤ. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بہت سے قابل لوگ، بہت سے ٹیلنٹڈ لوگ ہم گنوا دیتے ہیں کیونکہ ہم ان کی قدر نہیں کرتے، صرف اس وجہ سے کہ وہ ہمارے آگے نہیں جھکے. تو ہم جھک جاتے نا، ان کو بھی جھکنا سکھا دیتے، ان کو بھی عاجزی سکھا دیتے. لیکن شیطان کا وار ہی تو یہی ہے کہ ہمیں عاجزی نہیں کرنے دیتا، محبت نہیں کرنے دیتا. کیوں ہم محبت کریں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی سے محبت کرنا یا اس سے محبت کا اظہار کرنا جو ہے نا، وہ ہماری شان کے خلاف ہے. مجھے نہیں پرواہ کسی کی. یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس میں آپ میں پھر خیر کیا ہے اگر آپ کو کسی کی پرواہ ہی نہیں؟ کیا یہ شکر گزاری کا جملہ ہے کہ مجھے نہیں پرواہ کسی کی؟ یہ شکر گزاری نہیں ہے کہ تم روٹھے اور ہم چھوٹے. جس شخص کو اپنا مشن عزیز ہوتا ہے، اپنا مقصد زندگی عزیز ہوتا ہے، وہ اس کے لیے ہر طرح کی قربانیاں کر لیتا ہے، حتیٰ کہ اپنی انا بھی قربان کر دیتا ہے. ہم باقی ہر چیز کی قربانی کرتے ہیں، مال بھی دے دیتے ہیں، اپنا وقت بھی لگاتے ہیں، اپنی نیند بھی قربان کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، ایک انا نہیں کر سکتے. ایگو نہیں جاتی ہم میں سے. یہاں آ کے خرابی ہوتی ہے اور ہمارے کام آگے نہیں بڑھتے. بہت بڑا امتحان ہے ہم سب کا. تو جہاں ایگو ہے وہاں شکر گزاری نہیں ہوتی. شکر گزار بننے کے لیے ایگو مارنی پڑتی ہے. نمبر 3، اعترافہ بنعمتہ، نعمت کے ساتھ اس کا اعتراف کرنا، اس کی دی ہوئی نعمت کے ساتھ یہ کہنا کہ آپ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے،
اللہ آپ نے ہمیں یہ اور یہ اور یہ دیا ہے. ماں باپ کو بھی کہیں آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں پڑھایا لکھایا، یہ دیا یہ دیا یہ دیا. شوہر کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کریں، جو جو کچھ اس نے آپ کو دیا ہے اس کا ذکر کریں، نعمتوں کا ذکر کریں کہ مجھے یہ ملا ہے. نمبر 4، اس نعمت کی بنا پر اس کی تعریف، کہ اللہ اگر آپ ہمیں ہدایت نہ دیتے اسلام کی، جیسے جنت میں پہنچ کے اہل ایمان کیا کہیں گے؟ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. ہم کہاں ہدایت پاتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. تو اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا کی. الخامسہ اللہ یستعمل النعمت فیما یکرہ المنعم، نعمت کو نعمت دینے والے کی نافرمانی میں، ناپسندیدگی میں استعمال نہیں کرنا. ویسے کسی نے آپ کو کوئی تحفہ دیا اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں، مثلا آپ دے دیتے ہیں وہی تحفہ اس شخص کو جس سے اس کو بڑی ضد اور چڑ ہے، تو کیا ہوگا؟ کتنا برا لگے گا؟ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں نا. آپ نے کسی کو کچھ دیا بڑی خوشی سے کہ یہ استعمال کرے، اس نے جا دیا اس کو جس کو آپ کبھی بھی نہ دینا چاہیں، تو آپ غصہ آئے گا یا خوش ہوں گے کہ چلو شکر ہے میرا دیا ہوا اس کو بھی چلا گیا جس کو میں نے نہیں دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے، آنکھ، کان، ناک، دل، دماغ، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کیونکہ یہ نعمتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ ان نعمتوں کو ہم کس کام میں لگائیں؟ اس کی فرما برداری میں یا نافرمانی میں؟ فرما برداری میں. یہ بھی ناشکری ہوگی اگر ہم ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں. فالشکر اذن هو الاعتراف بنعمت المنعم على وجه الخضوع واضافة النعم الى موليها والثناء على المنعم بذكر انعامه وعكوف القلب على محبته والجوارح على طاعته وجريان اللسان بذكره. زبان سے ذکر، ہاتھ پاؤں سے اس کی اطاعت کے کام، دل میں محبت، دینے والے کی تعریف اور اسی کی طرف منسوب کرنا جس نے دیا، کسی اور کا نام نہیں لینا. بعض اوقات دیتا کوئی ہے، ہم شکریہ کسی اور کا ادا کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کچھ کہے گا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج اس بات سے بہت حیرت ہوئی مجھے کہ میں زبان سے میں پنجابی لینگویج بولتی ہوں، اکثر میرے زبان پہ یہ رہتا تھا اچھا رفا تیرا شکر. اب میں اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دے چکا ہے، مجھے آج احساس ہوا ہے یہ سب کچھ صرف میرے شکر کی وجہ سے. بالکل. اسٹیج پہ آپ کے ساتھ یہاں بیٹھی ہے، آپ کی اسٹوڈنٹ ہیں اور وہ پڑھاتی ہیں، بہت سارے مسئلے، اتنے مسائل میرے حل ہوئے ہیں کہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتی. کہ صرف شاید آج سوچتی ہوں کہ جو میں اٹھتے بیٹھتے صرف ایک لفظ آتا تھا اچھا ربا تیرا شکر، تو وہ اس لفظ کی وجہ سے ہو رہا تھا، مجھے اس چیز کا علم نہیں اور اس پر بھی شکر. اور اب میں اتنی زیادہ شکر گزار اس رب کی ہو جاؤں گی کہ جو میرے مسائل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں سے بھی، جو کہ میری 7 نسلوں میں نہیں ہوا کہ برادری سے باہر نکلنا، مجھے اس کی اجازت مل گئی الحمدللہ کہ میں اپنی بچیوں کے لیے اسی طرح وہ دین کی طرف ہے، میں ایسے رشتے دیکھوں. تو یہ اس رب کا شکر ہے. تو مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا. بالکل. السلام علیکم استاذہ. جی وعلیکم السلام. استاذہ ہم لوگ نا یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی نعمت کا ملنا ہی اس پہ ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے. کبھی کبھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ ہم سے لے لیتا ہے، اس پہ بھی ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے. بظاہر ہمیں وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن اس میں بھی ہمارے لیے خیر ہوتی ہے. تو کبھی کوئی چیز جب اللہ تعالیٰ لے لینا تو اس پہ بھی ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے. جی، یعنی شکر صرف یہ نہیں ہوتا کہ جب کچھ ملے، جب کچھ لے لے تو بھی شکر کہ ہمیں صبر کا موقع مل گیا ہے اور اس میں بھی خیر ہوگی. جب ہماری مرضی کے خلاف کچھ ہو جائے تو اس پر بھی ناراضگی نہیں، یہی کہنا کہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات یہ کہ میں پورے کو سم اپ کرتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ ہم اپنی نسلوں کو غور کرنا کس طرح سکھائیں، کیونکہ مجھے آپ نے بات کری تھی نا کہ کتنی اسپیشیز ہیں جانوروں کی، گارڈن جائیں اور یہ سب چیزیں دیکھیں. تو ہم اپنے بچوں کو ہم نے کس طرح مقید کر کے رکھا ہوا ہے آج کل ایک مخصوص سسٹم کے تحت. تو اس کو کس طرح سے اس میں چینج لایا جائے کہ ہماری نسلوں کو غور کرنا ہے.
نیچر واک پہ لے جایا کریں. نیچر واک پہ جی یعنی اسکول سسٹم خاص طور سے بالکل ذہنوں کو یعنی محدود کر دیا گیا. جی ایک کمرے سے نکلتے ہیں دوسرے میں آ جاتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک چیز جو آج میں نے سیکھی کہ نعمتوں کا احساس کیا چیز ہوتا ہے. میرے 3 بچے ہیں. کل میں نے یہاں سے ٹوکن لیا الہدا سے, مجھے یہاں آنا تھا تو آئی واز ویری کانشیس کہ میں کیسے مینج کروں گی, بچے مجھے لیکچر نہیں سننے دیں گے. بہرحال اللہ نے راستہ بنایا, میری ساس گھر رک گئی اور میں آ گئی بچوں کے ساتھ. تو جب میں باہر نکل رہی تھی گھر سے, بات ساری میں نعمت کا احساس بتا رہی ہوں کہ کیا چیز ہے. جب میں گھر سے باہر نکلی تو مجھے پرابلم تھا کہ رکشے میں جانا ہے, پھر الہدا سے بس میں بیٹھ کر جانا ہے. میرے نیبرس کے گھر ایمبولینس کھڑی ہوئی تھی جس میں وہ کسی پیشنٹ کو لے کر جا رہے تھے. تو اس وقت بھی مجھے احساس نہیں ہوا کہ یہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت مجھے صحت کی دی کہ میں یہاں آ رہی ہوں اور آ کے آپ کے ساتھ, اسپیشلی میں پاکستان سے باہر ہوتی ہوں. اٹ واز اے ڈریم فار می کہ میں آپ کو لائیو دیکھوں. یہ بھی ایک نعمت ہے, بالکل دل کی بات میں نے بتائی کہ میں اس کا شکر ادا کروں. صحت ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت ہے, ہم اس کو کبھی نہیں گردانتے, ہم اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں اور شکر نہیں ادا کرتے اس کا. بالکل. ثناء نبوی. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصبح واذا امسى يقول اللهم ما اصبح بي من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. واخبر صلى الله عليه وسلم ان من قالها حين يصبح فقد ادى شكر يومه ومن قالها حين يمسي فقد ادى شكر ليلته. ابو داود وحسنہ ابن حجر والنووی وقال بعضهم ضعیف. ثناء النبوی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریفی کلمات کہ کس طرح شکر ادا کرتے تھے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصبح و اذا امسا, جب صبح ہوتی اور جب شام ہوتی, یقول فرماتے اللہم اے اللہ, ما اصبح بی من نعمت, جو بھی صبح کی میرے ساتھ کسی نعمت نے, یعنی صبح کے وقت مجھے جو بھی نعمتیں ملی, او بأحد من خلقک, یا تیری مخلوق میں سے کسی ایک کو بھی جو کچھ ملا, فمنک وحدک لا شریک لک, تو صرف تیری ہی طرف سے ہے, اکیلے تیری طرف سے, تیرا کوئی شریک نہیں. فلک الحمد ولک الشکر, تیرے ہی لیے تعریف اور تیرے ہی لیے شکر. وأخبر صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی, ان من قالها, کہ جس نے اس کو پڑھا, حین یصبح, جب صبح ہوتی ہے, فقد ادى شکر یومہ, تو اس نے اپنے اس دن کا شکر ادا کر دیا. ومن قالها حین یمسی, اور جو اس کو شام کے وقت پڑھتا ہے, فقد ادى شکر لیلتہ, تو اس نے ادا کر دیا اپنی رات کا شکر. ابو داؤد اور ابن حجر نووی نے اس کو حسن حدیث قرار دیا ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ضعیف ہے, لیکن تعریف کے کلمات ہیں, پڑھنے میں حرج نہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ثنا یا تعریف کے کلمات ہیں, ان کو بھی پڑھنا چاہیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اللہ اکبر کبیرا, والحمد للہ کثیرا, وسبحان اللہ رب العالمین, لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اللہ سب سے بڑا ہے, بہت بڑا, اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے, بہت زیادہ, اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے. برائی سے بچنے کی طاقت, نیکی کرنے کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں, جو بہت زبردست, بہت حکمت والا ہے. کچھ اور کلمات, سبحان اللہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا حول ولا قوة الا باللہ, سبحان اللہ وبحمدہ. اللہ پاک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اسی کے لیے بادشاہت ہے, اسی کے لیے تمام تعریف ہے, اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں, اللہ پاک ہے اور اسی کی تعریف ہے. اس کے علاوہ جو باقی تسبیحات ہیں, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, نماز کے بعد کے اذکار, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. پھر اسی طرح صبح شام کے اذکار, الحمدللہ کا کارڈ آپ کے پاس ہوگا. اس کتاب کے آخر میں دعائیں ہیں, میں چاہوں گی کل میرے آنے سے پہلے اگر ان کو کہلوا دیا جائے کچھ تو بہت اچھا ہوگا, تاکہ ہمیں یہ پڑھنے کی عادت پڑ جائے. تو اللہ کی تعریف کے کلمات ادا کرنے کا اہتمام کیا کیجیے. اقسام الشکر, شکر کی قسمیں.
قال الامام ابن رجب والشکر بالقلب واللسان والجوارح. فالشکر بالقلب الاعتراف بالنعم للمنعم وانها منه وبفضله، ومن الشکر بالقلب محبة الله على نعمه. قال بعضهم اذا كانت القلوب جبلت على محبة من احسن اليها فوا عجبا لمن لا يدري محسنا الا الله كيف لا يميل بكليته اليه. وقال بعضهم اذا انت لم تزدد على كل نعمة لمؤتكها حبا فلست بشاكر، اذا انت لم تؤثر رضا الله وحده على كل ما تهوى فلست بصابر. اقسام الشکر، شکر کی قسمیں. قال الامام ابن رجب، امام ابن رجب کہتے ہیں والشکر بالقلب، شکر دل کے ساتھ ہوتا ہے، واللسانی اور زبان کے ساتھ بھی، والجوارح اور اعضاء کے ساتھ بھی. فالشکر بالقلب، دل کے ساتھ جو شکر ہوتا ہے وہ ہے الاعتراف بالنعم للمنعم، منعم کے لیے نعمتوں کا اعتراف کہ ہاں اس نے مجھے دیا ہے، اس کی دل سے قدر. وَأَنَّهَا مِنْهُ وَبِفَضْلِهِ، اور یہ کہ وہ اس کی طرف سے، اس کے فضل سے، کہ نعمت اللہ کے فضل اور رحمت سے مجھے ملی، دل میں اس پر خوش ہونا، راضی ہونا. وَمِنَ الشُّكْرِ بِالْقَلْبِ مَحَبَّةُ اللَّهِ عَلَى نِعَمِهِ، دل کا جو شکر ہے اسی میں سے ہے اللہ کی نعمتوں پر، نعم جمع ہے، اللہ کی نعمتوں پر یا اس کی بنا پر اللہ سے محبت کرنا. نمبر 1 اعتراف کرنا، نمبر 2 اللہ سے محبت کرنا. قال بعضهم، بعض نے کہا اذا كانت القلوب جبلت على محبة من احسن اليها، جب دل پیدا کیے گئے اس کی محبت پر جس نے ان کی طرف احسان کیا، فوا عجبا لمن لا يدري محسنا الا الله، تو بڑی حیرت کی بات ہے، تعجب ہے اس پر جو اللہ کے سوا کسی کو محسن نہیں سمجھتا. کیف لا یمیل بکلیتہ الیہ، کیسے وہ اس کی طرف پوری طرح مائل نہیں ہوتا، یعنی یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ دلوں کو بنائی اس طرح گیا ہے کہ جو انسان کے ساتھ احسان کرے اس کے لیے وہ محبت کرے. تو اللہ نے ہم پر سارے احسان کیے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کو سمجھیں بھی کہ اللہ ہی نے سب کچھ کیا اور پھر ہم جواباً اس کے لیے شکر گزار نہ ہوں، اس کی طرف مائل نہ ہوں. یعنی کسی کو بتانے کی ضرورت ہے، ہمیں نظر نہیں آتا کہ سب کچھ دیا ہوا اس کا ہے اور سب سے بڑا حق بھی مجھ پر اسی کا ہے. اب دیکھیے اگر کوئی صرف اس نقطے کو سمجھ جائے تو اس کو بار بار کہنا پڑے گا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو؟ نہیں کہنا پڑے گا. کیوں کہنا پڑتا ہے؟ کیونکہ وہ نہ اللہ کو پہچانتا ہے، نہ اللہ کی نعمت کو پہچانتا ہے، نہ اس کی قدر کرتا ہے، نہ وہ شکر کرتا ہے. اگر وہ شکر کرتا تو اللہ سے محبت کرتا، اور اگر محبت کرتا تو اس کے آگے جھکتا. کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ جھکو، وہ صبح بھی اٹھتا، وہ رات کو بھی جھک کے اس کے آگے نماز پڑھ کے سوتا. کوئی بھی چیز ہم اپنی زندگی میں دیکھیں جہاں ہم نافرمانی کر رہے ہیں تو ہم خود بھی اپنے آپ کو انالائز کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ اصل مشکل ہماری کیا ہے. ہم اللہ کی محبت کا حق ادا نہیں کرتے، اس کی نعمتوں کا اعتراف نہیں کرتے. اگر کرتے ہوتے تو دل کو اللہ نے بنائی ایسا ہے کہ پھر دل اس کی طرف لازماً مائل ہوتا ہے، کہ دل ہی اندھے ہیں نا، دیکھتے نہیں. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں. جب دل اندھا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو سامنے پڑی چیز نظر نہیں آتی. جب نعمت نظر ہی نہیں آتی تو احسان ماننا کیسا، اعتراف کرنا کیسا، محبت کہاں سے آئے گی اور اطاعت کہاں سے آئے گی. وقال بعضهم اذا انت لم تزدد على كل نعمة لمؤتكها حبا فلست بشاكر، جب نہ تم زیادہ کرو ہر نعمت پر محبت کو اس کے دینے والے کے لیے تو تم شکر گزاری نہیں. یعنی ہر نئی نعمت کے ملنے پر تمہارے دل میں اس کے دینے والے کی محبت میں اضافہ نہیں ہوتا تو تم شکر گزار نہیں. تو گویا صرف محبت کرنا ہی نہیں بلکہ جب جب نعمت دیکھے انسان اور زیادہ دینے والے سے محبت کرے.
ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نعمت سے ہی محبت کر لینے کو کافی سمجھتے ہیں. اللہ نے اولاد دی، بس اس سے محبت ہے، بہت کافی ہے. جس نے دی وہ بھول گیا، اسی میں کھو کے رہ جاتے ہیں. لہذا کیا ہوتا ہے، اچھی بڑی لڑکیاں شادی سے پہلے نماز پڑھی ہیں، اس کی پابند ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، دین کا کام کر، جو ہی ایک بچہ ہوتا ہے اتنا اس میں کھو جاتے ہیں، سارا دن اس کی خدمت، نماز کا وقت نہیں، یہ ٹال ٹال کے پڑھتے ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا، جس نے نعمت دی اس کی اطاعت اور زیادہ ہو جاتی، تو زیادہ ہونے کی بجائے کیا ہوئی، پہلے سے بھی کم ہو گئی. کیا یہ شکر گزاری؟ نو. اذا انت لم تؤثر رضا اللہ وحدہ، اگر تم نے اللہ کی رضا کو اکیلے اس کی ترجیح نہیں دی، اپنی خواہش پہ مقدم نہیں رکھا، علی کل ما تہوی فلست بصابر، تو تم صبر کرنے والے نہیں. کیونکہ اس کا تعلق صبر سے ہے نا، کہ ایک چیز کو انسان کا دل چاہ رہا، مثلا روزہ رکھنے کے بعد انسان کا دل چاہ رہا کہ کچھ کھائے یا پیے، لیکن انسان کیا کرتا ہے، اللہ کی خاطر نہیں کھاتا پیتا، تو یہی صبر ہے. یہ بھی شکر کا ہی ایک قسم ہے. والشکر باللسان، زبان سے شکر، الثناء بالنعم وذکرها وتعدادها واظہارها. قال اللہ تعالی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. وكان عمر بن عبد العزيز يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك أن أبدل نعمتك كفرا أو أن أكفرها بعد معرفتها أو أنساها فلا أثني بها. وقال فضيل كان يقال من شكر النعمة التحدث بها. وجلس ليلة هو وابن عيينة يتذاكران النعمة إلى الصباح. والشكر بالجوارح ألا يستعان بالنعم إلا على طاعة الله عز وجل وأن يحذر من استعمالها في شيء من معاصيه. قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا. قال بعض السلف لما قيل لهم هذا لم تأت عليهم ساعة إلا وفيهم مصل. ومر ابن المنكدر بشاب يقاوم امرأة فقال يا بني ما هذا جزاء نعمة الله عليك. والشکر باللسان، زبان سے شکر ادا کرنا. وہ کیسے ہوتا ہے؟ الثناء بالنعم، نعمتوں پر تعریف کرنا. جو نعمت ملی ہے اس پر بھی خوش ہونا، زبان سے بول کے کہنا کہ یہ نعمت ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اتنی نعمتیں تو نے دی مجھے. وذکرها، اور اس کا تذکرہ کرنا، نعمت کی تعریف کرنا، اس کا تذکرہ دوسروں میں بیٹھ کے کرنا. وتعدادها، اور ان کو گننا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا. واظہارها، اور اس کو ظاہر کرنا اپنے جسم پر، زبان سے. قال اللہ تعالی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جہاں تک تمہارے رب کی نعمت کا تعلق ہے تو اس کا ذکر کرو، اسے بیان کرو، یعنی بول کے بتاؤ. وَكَانَ عمر بن عبد العزیز يقول في دعائه، عمر بن عبد العزیز اپنی دعا میں کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ان ابدل نعمتک کفرا، کہ میں تیری نعمت کو کفر میں بدل ڈالوں، ناشکری میں بدل لوں. او ان اکفرہا بعد معرفتہا، یا یہ کہ میں اس کو پہچاننے کے بعد اس کا انکار کر دوں. او انساہا فلا اثنی بہا، یا میں اس کو بھلا دوں تو اس پر تعریف نہ کروں. اللہ مجھے اس سے بچانا. وقال فضیل، اور فضیل بن عیاض کہتے ہیں کان یقال من شکر النعمت التحدث بها، کہا جاتا ہے کہ نعمت کا شکر اس کے تذکرے میں ہے، اس کا ذکر کرنے میں ہے. وجلس لیلۃ، ایک رات وہ بیٹھے، ہوا وابن عیینہ، وہ اور ایک اور محدث ابن عیینہ، یتذاکران النعم الی الصباح، وہ دونوں نعمتوں کا ذکر کرتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی. صبح تک نعمتوں کا ذکر کرتے رہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی اللہ نے دیا ہے. والشکر بالجوارح، بدن کے ساتھ، اعضاء کے ساتھ شکر ادا کرنا. اللہ یستعان بالنعم الا علی طاعت اللہ عز وجل، کہ نہ مدد لی جائے
ساتھ نعمتوں کے مگر اللہ کی اطاعت پر عز و جل کے، یعنی نعمتوں سے اللہ کی اطاعت کا کام ہی لیا جائے. وَأَن يَحْذُرَ مِنْ اسْتِعْمَالِهَا فِي شَيْءٍ مِّن مَعَاصِيهِ، اور یہ کہ بچا جائے اس کے استعمال سے کسی نافرمانی کے کام میں. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، اعملوا آل داود شکرا، عمل کرو آل داود شکر کرنے کے لیے. قال بعض السلف، بعض سلف نے کہا، لما قیل لهم ھذا، جب ان سے یہ کہا گیا. کن سے؟ سو تو نہیں رہے. کن سے کہا گیا؟ آل داؤد سے کہا گیا. لم تأت علیہم ساعۃ، نہ گزرتی ان پر کوئی گھڑی، الا وفیہم مصل، مگر یہ کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا تھا. یہ ہے عمل سے شکر. ہم بعضوں کا دل میں رکھتے ہیں، زبان سے بھی بولتے ہیں، عمل نہیں اس کے مطابق کرتے، تو یہ انکمپلیٹ شکر ہے. آل داؤد کو جب اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے کیا کیا؟ باریاں مقرر کر لی. ایک جاگتا نماز پڑھتا رات، جب وہ سوتا تو دوسرا اٹھ جاتا، دوسرا سوتا تو تیسرا، ساری رات بھی اور اسی طرح دن میں بھی ہر وقت آل داؤد میں سے کوئی نہ کوئی اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا. تو عبادت کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ بھی شکر ہی کے لیے ہے، شکر کا طریقہ ہے. ومر ابن المنکدر بشاب، اور ابن المنکدر ایک نوجوان کے پاس سے گزرے، یقاوم امرأۃ، جو ایک عورت سے مقابلہ کر رہا تھا. فقال، تو وہ کہنے لگے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ما ھذا جزاء نعمت اللہ علیک، یہ اللہ کی نعمت کا جو تجھ پر ہے اس کا بدلہ نہیں، یعنی شکر نہیں، یہ نعمت کی ناشکری ہے. یہ تم ایک عورت سے مقابلہ کر رہے ہو، اس کے پیچھے پڑے ہو. نعمتیں ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو دوسروں کے مقابلے پہ لگا دینا چاہیے یا پھر ان کی مدد میں لگانا چاہیے؟ یہ کیا کانسیپٹ ہے کسی کے مقابلے پر نعمتیں لگانا؟ صرف کمپٹیشن میں کام کرنا، اس نے یہ کیا تو میں یہ کروں گا، اس نے یہ کیا تو میں یہ کروں گا. اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا نہ اپنا کوئی ویژن ہے، نہ اپنا کوئی کام ہے، نہ مقصد ہے زندگی میں. بس کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مقابلہ، اس کا مقابلہ، اس کو جواب، اس کو جواب. اس سے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگ زندگی میں کچھ بہت بڑا کام کوئی کر پاتے ہیں نہیں، کیونکہ ان کی صلاحیت ہے لوگوں سے لڑنے جھگڑنے میں اور لوگوں کے مقابلے میں آگے بڑھنے میں لگ گئی. تو کیا ہمیں اسی لیے پیدا کیا گیا کہ ہم یہ دیکھتے رہیں کہ لوگوں کے پاس ایک گاڑی ہے تو ہم 2 خرید سکیں، ان کے پاس ایک گھر ہے تو میں 2 بنا کے دکھاؤں گی؟ گویا ہم نے ایک کی بجائے 2 گاڑیاں خرید کے شکر ادا کیا. ایسا ہی ہے؟ نہیں. تو کسی کا مقابلہ کرنا کسی بھی اعتبار سے منفی انداز میں، یہ ناشکری ہے. کوئی کچھ کہے گا آپ میں سے؟ جی. جی، جیسے قربانی کا موقع ہوتا ہے تو عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ بکرے خریدتے ہیں. کس پر؟ مقابلے پر. کیا وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہوتے ہیں یا دوسروں کو دکھانے کے لیے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ میں اس سے بھی بڑا کر سکتا ہوں؟ ابھی پڑھا تھا کہ 3 ٹائپس ہیں نا شکر کی، کہ دل، زبان اور جوارے. ٹھیک ہے. تو عموماً ہم جب اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو ہم یہ تینوں چیزیں ساتھ یوز کر رہے ہوتے ہیں، مگر جب شکر کی باری آتی ہے تو یہ تینوں چیزوں میں کوآرڈینیشن ہی نہیں ہوتا. یا تو ہمارا دل شکر گزار ہوتا ہے صرف اور منہ سے ہم بولتے نہیں کہ کیا ہے، یا صرف بول رہے ہوتے ہیں اور بالکل صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بس ہم جملے بول رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے. یا پھر ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں لیکن نہ اس میں دل حاضر ہوتا ہے اور نہ ہی زبان سے کوئی صحیح طور پہ لفظ ادا ہوتے ہیں. اور پھر ایسا ظلم انسانوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں. کوئی بیچارہ ہمیں تحفہ دیتا ہے تو ہم ایسے فلیٹلی لیتے ہیں اور دل میں ہماری بڑی عزت ہو جاتی ہے اس کے لیے. تو پھر ہمیں اگر ان تینوں چیزوں کو ایک ساتھ یوز کریں. بالکل. یعنی اصل کامل شکر اسی وقت ہوتا ہے جب ہم ان تینوں چیزوں سے شکر ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ سوچتی تھی ہم لوگوں میں سے بعض اوقات لوگوں کو کچھ اسپیشل اسکلز ہوتی ہیں. کسی کو سوئمنگ اچھی آتی ہے، کوئی اچھا اوریٹر ہوتا ہے، کوئی اچھا رائٹر ہوتا ہے. تو ہم وہ اسکلز بھی کمپٹیشنز
میں لگانے کے بجائے کہ سوئمنگ کمپٹیشن بالکل اس سے سیکھیں. لیکن جیسے اچھا سوئمر کسی کا لائف سیور بن سکتا ہے کہیں پہ, یا اچھا اوریٹر اپنی بات اچھی طرح سے آگے پہنچانے کے لیے یوز کر سکتا ہے, تو وہ بھی اس طرح بھی استعمال کر سکتا ہے. جی, یعنی بجائے اس کے کہ حسد یا امیٹیشن یا نقل میں ہی اپنے آپ کو کھپا دیں, بی یور سیلف. جی السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. میں کہہ رہی تھی جیسے ہمیں کوئی گفٹ دیتا ہے یا کچھ بھی, تو ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی, اب ہمیں گفٹ مل گیا ہم جیسے چاہے اس کو استعمال کریں. جی, ہم جیسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. وہ مثال جو میں نے دی تھی وہ اس لیے دی تھی کہ بعض اوقات ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر میں نے اس کی مرضی کے خلاف اس کو دی اور اس نے دیکھ لی تو اس کو بہت دکھ ہوگا, تو ہم پھر احتیاط کرتے ہیں نا, یہ نہیں دیتے, کچھ اور دے دیتے ہیں اس کو, کیونکہ جس نے مجھے دی ہے اس کی اس سے نہیں بنتی. جی السلام علیکم. میں سوچ رہی تھی کہ کیسے ریمائنڈ رکھا جائے کہ ہمیں کوئی نعمت ملی ہے, تو مجھے یہ خیال ہے کہ اگر کوئی کسی نعمت کا ہمیں فائدہ نہیں بھی نظر آ رہا, اور اگر ہم یہ سوچے ربنا ما خلقت ھذا باطلا, تو کتنا اچھا ریمائنڈر ہے کہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا لیکن اس میں کوئی نہ کوئی خیر ضرور ہے. بالکل, کسی چیز کو حقیر نہ سمجھے, یہ بھی شکر ہے. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ بعض دفعہ ہم لوگ شکر گزاری بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کو ظاہر بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت شکر گزار ہیں, لیکن کچھ چیزیں جو ہمیں نہیں مل رہی ہوتی, بعض دفعہ پیسے کے لحاظ سے یا گھر کم ہے یا شوہر میں کوئی تھوڑی بہت کمی ہے, تو ہم دل میں احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں اور کمپلیکس کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن لوگوں میں ظاہر نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ دل میں بھی احساس کمتری کا شکار ہونا اور کمپلیکس میں مبتلا ہو جانا, یہ بھی ایک ناشکری کے زمرے میں. جی, کیونکہ ہمیں اور نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے نا, اس کے علاوہ جو کچھ ہمارے پاس ہے. ہو سکتا ہے ہماری صحت دوسرے کے مقابلے میں بہت اچھی ہو اور ہمیں اس کا احساس ہی نہ ہو. استاذہ بھی ہم سب یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں نعمتوں کو بیان کرنا چاہیے. تو جیسے اگر کسی نعمت کے اوپر ہم خوش ہوتے ہیں یا بیان کرتے ہیں یا بہن بھائیوں میں ہی تذکرہ کر لیتے ہیں, تو فوراً اس کا رزلٹ یہ سننے میں ملتا ہے کہ یہ اترا رہی ہیں. جی دیکھیے کہ اظہار کرنا احسن انداز میں اور ساتھ ہی شکر کرنا وہ اترانا نہیں ہوتا. اترانے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے, اس میں چڑھانا بھی ہوتا ہے اور دوسرے کو جتانا بھی ہوتا ہے. یعنی کہ وہ ایک انداز ہوتا ہے نا کہ جس سے دوسرے کو جلانا مقصود ہوتا ہے. تو اگر انسان خود اس سے پرہیز کرے تو انشاءاللہ نہیں ہوتا, اور اگر پھر بھی کوئی سمجھے کوئی بات نہیں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ نہ کیا جائے اس کا اظہار, اور خاموشی حکمت کے ساتھ آپ کر لیں نا. جہاں آپ کو پتا ہے کہ دوسرے اس کو کسی اور معنی میں لے رہے ہیں, وہاں کرنے کے بجائے جہاں کوئی اس پر سبق سیکھنے والا وہاں کر لیں. اور پھر یہ نہیں ضروری کہ آپ کسی خاص کامیابی کا ذکر ہی دوسروں سے کریں تو وہ آپ نعمت کا اظہار کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی کامن نعمتیں ہیں جو ہمیں بھی ملی ہیں دوسرے کو بھی ملی ہیں, ان کی طرف توجہ دلانا شروع کریں کہ یہ بھی ایک نعمت ہے. مثلاً کتنے ہی لوگ ہیں جو گرمی کی شکایت کرتے رہتے ہیں ہر وقت, ہیں بڑی گرمی ہے, بڑی گرمی ہے, بڑی گرمی, بڑی حبس ہے, ہوا نہیں چل رہی, بہت بارش ہو گئی ہے, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, کرتے رہتے ہیں. اس سے فضا کیسی ہو جاتی جب آپ ہر وقت اپنے آس پاس نیگیٹو جملے سنتے رہتے. تو اس وقت اگر آپ کچھ نہ بھی کہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ گرمی کے فائدوں پر کچھ ریسرچ کر کے لوگوں سے ذکر کریں. یہ شکر ادا کرنا ہوگا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. فحدث کا مطلب کیا ہے؟ بات کرو, ڈسکس کرو, ذکر کرو, بتاؤ ان کو, توجہ دلاؤ ان کی کہ جس پر تم شکایت کر رہے ہو یہ تو بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی ہم لوگ جو بات کر رہے تھے کہ یہ سانپ وغیرہ کے لیے بھی لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ یہ سانپ اور بچھو سے اتنی مضر جو شدید بیماریاں ہوتی ہیں اس سے ہماری لیے دوائیاں بنتی ہیں ان کے زہر سے. جی ہاں, ان کے لیے بھی دعائیں. اور ہم سے زیادہ جانور جو ہیں وہ شکر ادا کرتے ہیں اور ہم انسان تو شکر ادا کرتے ہی نہیں ہیں. جی ایسا ہے کہ جو چیزیں بظاہر ہمیں نقصان نہیں دیتی, ہمیں ان کا فائدہ ہی نظر آتا ہے, ان میں بھی کوئی نقصان ہوتا ہے. اور بظاہر جو چیزیں ہمیں نقصان دہ لگتی ہیں اور ہم ان سے دور بھاگتے ہیں, اور بھاگنا بھی چاہیے کیونکہ ان کا نقصان بعض اوقات ان کے نفع سے زیادہ ہوتا ہے, ان میں بھی کوئی نہ کوئی نفع ہوتا ہے. ٹھیک. استاذہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہوتی ہیں لیکن ہم گنتے نہیں ہیں. جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہیے, لیکن اگر تھوڑی سی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہے تو ہم پھر اللہ سے یہی گلہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم ہی کیوں,
نعمتوں کا نہیں گنتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ کبھی یہ نہ بولنے کہ اللہ تعالیٰ بس بہت ہو گیا اور نعمتیں نہیں دیں ہمیں. لیکن اگر ایک آزمائش آ جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ہی ہیں, آپ تو ہمیں آزمائش دیتے رہتے ہیں. تو اس بات پہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا مطلب نہیں کرنا چاہیے, شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں. اب دیکھیں نا, یہاں پر اس پیج پر ہم نے دیکھا کہ وہ دو ساتھی بیٹھ کر نعمتوں کا ذکر کرنے لگے, کرتے 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 کرتے. کیا ہم نے کوئی ایسی ایکسرسائز کی؟ ہم تو اگر گننے لگے نا تھوڑی دیر کے بعد ہماری لسٹ ہی ختم ہو جائے گی. کبھی یہ گیم کھیلے بچوں کے ساتھ, چلو نعمتوں کو گنتے ہیں, تمہارے پاس کیا کچھ ہے. ایک دفعہ ایک بچہ بتا, پھر دوسرا بتا, پھر تیسرا بتا, پھر ایک ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے نا اس پر. آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد ختم, کیونکہ ہمیں دیکھنے کی آنکھ ہی نہیں ملی. اللہ نے تو دی ہے, ہم نے اسے استعمال نہیں کیا. ٹھیک ہے, چلیے آگے چلتے ہیں.